ہے کہ اس میں بھی اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مماثلت ہے اس سے، یا مماثلت ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ شراب خوری کی مذمت میں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کو محرم نامحرم کی تمیز نہیں رہتی، اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، مردوں میں بیٹھا ہوں عورتوں میں بیٹھا ہوں، وہ ہر شائستہ ناشائستہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مست ہو جاتا ہے آدمی شراب یا اور نشاور چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں۔ اور تیسری صورت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے یا عقل اپنا معمول کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ بے ہوشی ہے، مکمل آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی دوائی ایسی کھا لیتا ہے جس سے مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے، یا کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی جگہ سے گر جائے، بری خبر سن کے یا خصوصاً کوئی سر میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس کے نتیجے میں انسان وہ جیسے کہتے ہیں بھائی کوما میں چلا گیا فلاں آدمی، تو وہ بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بے ہوشی میں بھی عقل کام نہیں کرتی، انسان جب مست ہو اور نشے میں ہو اس وقت بھی عقل کام نہیں کرتی، اور کسی وجہ سے وہ دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی وضو نہیں رہتا۔ صحیح۔ اب اگر فرض کیجئے وہ اس کو افاقہ ہو جاتا ہے جنون سے یا مستی سے یا بے ہوشی سے، تو اور پھر ایسا کام کرنا چاہے جس میں طہارت ضروری ہے تو اس کو پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر یا وہ مشروط بالطہارت جو کام بھی ہوگا اس کو وہ انجام دے گا۔ وضو کو باطل کرنے والی اگلی چیز کے بیان سے پہلے یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا، ہم وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ، اگلی وضو کو باطل کرنے والی چیز؟ ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ گہری نیند ہے۔ گہری نیند؟ جی گہری نیند۔ اس سلسلے میں بھی ویسے جو انسان کو بعض اوقات وہ معمولی اونگ آتی ہے، ویسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی اونگ آ جاتی ہے۔ غنودگی یا اونگ؟ غنودگی اور چیز ہے، نیند اور ہے، غنودگی میرے خیال میں اور چیز ہے۔ وہ غنودگی بعض اوقات وہ کسالت کی وجہ سے یا وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی غنودگی آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ جو نیند ہے یعنی اتنی گہری نیند ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان آس پاس کی چیزوں کو دیکھ بھی نہ سکے اور آس پاس سے اٹھنے والی آوازوں کو بھی نہ سن سکے، یعنی خصوصاً اگر وہ آواز نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو گہری نیند میں، اور یہ نیند باعث ہے کہ اس کا وضو باطل ہو چکا ہے۔ جی باطل ہو چکا ہے۔ اچھا، اور ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے بعض اوقات وہ یعنی آنکھ لگ جاتی ہے نیند کی ابتدائی حالت میں، لیکن یہ ہے کہ آوازیں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً گاڑی میں سفر کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو معمولی اونگ آتی ہے، اس کے نتیجے میں وضو باطل نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نیند کہ جس کے نتیجے میں سماعت بھی متاثر ہو، یعنی آواز نہ سن سکیں، اور بصارت بھی متاثر ہو، نہ دیکھ سکیں، تو اس کے نتیجے میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نیند گہری ہے یا نہیں ہے اس کو طے وہ خود مکلف ہی کرے گا، سونے والے جی بالکل سے مدد تھوڑی لے گا۔ تو ہم تو مشورہ دیں گے کہ وہ جب یہ کیفیت محسوس کرے تو بجائے اس کے کہ ایسے شکوک شبہات کا دچار ہو تو احتیاطاً وہ تجدید وضو کر لے، وضو پر وضو کرنا بھی بہتر ہے، نور علی نور۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مستحب وضو آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں باوضو ہوں، پھر بھی تجدید وضو مستحب ہے، تو یہاں جہاں اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو احتیاطاً وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے تسلی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چیز مبطلات وضو کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یقیناً ناظرین محترم متوجہ ہیں کہ خاتون اپنی زندگی میں 3 قسم کے خون دیکھتی ہے، 3 قسم کے خون اس کو آتے ہیں۔ ایک خون حیض کہلاتا ہے جو سیدانی بلوغ سے لے کر یعنی 10 سال کے آغاز سے لے کر اور 60 سال تک دیکھتی ہے، اور جو غیر سیدانی خواتین ہیں وہ 50 سال تک دیکھتی ہیں۔ اس کی مخصوص علامتیں ہیں،
اور کم سے کم وہ 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. اس دوران خاتون اپنی عبادات کو ترک کرتی ہے. کوئی ایسا کام وہ نہیں کر سکتی جس میں طہارت شرط ہے. نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. البتہ روزہ اگر رہ جائے تو بعد میں وہ بطور قضا اس کو بجا لاتی ہے، اور نمازیں جتنی بھی رہ گئی ہوں ان کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے. وہ خون حیض کہلاتا ہے. دوسرا خون جو خاتون کو آتا ہے وہ خون نفاس کہلاتا ہے، جو کہ ولادت کے موقع پر، ولادت کے ہمراہ یا ولادت کے بعد، یہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے. دیکھا گیا ہے بعض خواتین میں یا بعض علاقوں میں، اب رسم سمجھیں یا یعنی فقہی مسائل سے بے خبری سمجھیں، وہ 40 دن تک خاتون جو ہے وہ ولادت کے بعد نماز نہیں پڑھتی. حالانکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حیض میں اس کے زیادہ سے زیادہ جو اس کے عادت کے دن ہیں تو اس وقت تک وہ خون کو نفاس سمجھے، اس کے بعد پھر وہ غسل کرے اور وہ نماز پڑھے. تو 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. 10ویں دن کے بعد بھی اگر خاتون محسوس کرے کہ نہیں ابھی خون مکمل طور پر بند نہیں ہوا، پھر بھی وہ غسل کرے. البتہ پھر اگر خون آتا ہے تو اس کی مقدار کے مطابق اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرے گی اور اپنی بدستور اپنی عبادات کو انجام دے گی. اور تیسرا جو خون ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. وہ خون حیض بھی نہیں ہے، نفاس بھی نہیں، جو خاتون کو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، جس دوران وہ عبادات کو ترک کرتی ہے. اور نفاس بھی نہیں ہے، نفاس میں بھی خاتون نماز نہیں پڑھتی حیض کی طرح. نماز روزہ دونوں. جی نماز روزہ، کوئی ایسا کام کہ جس میں طہارت شرط ہو، باوضو ہونا شرط ہو، وہ نفاس والے خاتون اور حیض والے خاتون انجام نہیں دے سکتی. لیکن جو تیسرا خون کی تیسری قسم وہ استحاضہ ہے. یعنی خون حیض اور خون